کہ تکلیف کریں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء وَيَبْقَ بَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ تَفَرَّدَ بِالْأَوَّلِيَّةِ وَالْقِدَمِ وَوَصَمَ كُلَّ شَيْءٍ مَا عَدَاهُ بِالْفَنَاءِ وَالْعَدَمِ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَلَا يَنَالُهُ وَصْلُ الْفِتَنِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ حَدٌّ مَعْدُودٌ وَلَا وَأَجَلٌ مَّمْدُودٌ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَن بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات رب العزت کا ارشاد ہے فلسفہ موت و حیات پہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ تمہارا امتحان لے تم میں اچھے عمل کون کرتا. انسان جسم اور روح کا مرکب ہے. زندگی کا تصور جسم سے روح کا تعلق جب تک قائم ہے تو زندگی کہلاتی ہے اور جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جائے تو اس کو موت کہتے ہیں. قرآن مجید نے حقیقتاً اس زندگی جس کا ہم مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ روح کا جسم سے تعلق رہے تو زندہ ہے اور روح کا جسم سے لا تعلقی ہو جائے تو موت ہے. لیکن یہ زندگی جسمانی زندگی اور روحانی زندگی کا معنی ہے. جسمانی زندگی کی دراصل نہ یہ جو جتنا فلسفہ ہے روح کا جسم سے تعلق بحال رہے تو زندگی ہے، یہ جسمانی زندگی کی بات ہے. اور روح کا جسم سے لا تعلق ہو جانا یہ موت، یہ بھی جسمانی زندگی کی اور موت کی تعریف ہے. قرآن کی نظر میں اس زندگی کو زندگی نہیں کہا کہ روح کا جسم سے تعلق بحال رہے تو زندہ ہے، بلکہ قرآن مجید نے بہت سارے ایسے مقامات پیش کیے ہیں کہ جہاں روح کا جسم سے نکل جانا موت نہیں اور روح کا جسموں میں موجود رہنا زندگی نہیں. حقیقتاً حقیقی اور مانوی زندگی پہ قرآن گفتگو کرتے ہوئے
فرماتا ہے کچھ ایسے نقشے پیش کرتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے پیش کرتا ہے جن کی روحیں جسموں میں موجود تھیں مگر قرآن ان کو مردہ کہتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی پیش کرتا ہے ان کی روحیں جسموں سے جدا ہیں اور قرآن ان کو زندہ کہتا ہے۔ نامے پارے میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایمان والو تم لبیک کہو اللہ اور رسول کی آواز پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول تمہیں ایسی شے کی طرف دعوت دے رہا ہے جو شے تمہیں زندہ کر دے۔ اب جن سے خطاب ہے ان کی روحیں جسموں میں موجود ہیں، مگر قرآن کیا فرماتا ہے؟ تم رسول کی آواز، اللہ کی آواز پر لبیک کہو، چونکہ رسول تمہیں ایسی شے کی طرف دعوت دے رہا ہے جو شے تمہیں زندہ کر دے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مانوی زندگی کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہنا، یہ زندگی ہے۔ اللہ اور رسول کی آواز کو چھوڑ کر بھاگ جانا، یہی موت ہے، یہی موت ہے۔ اللہ اور رسول کی آواز کو چھوڑ کر بھاگ جانا۔ میں مثال دیتا ہوں، محسوس نہ فرمائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، پیغمبر اسلام دعویٰ دیتے ہیں نماز پڑھو۔ اب دو آوازیں ہیں، اللہ بھی نماز کی طرف بلا رہا ہے، رسول بھی نماز کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی مومن نماز نہیں پڑھتا تو چاہے وہ جتنا بھی چلتا پھرتا رہے، قرآن اس کو مردہ کہتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا قرآن کی نظر میں مردہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی آواز کو بھی ٹھکرا دیا ہے، رسول کی آواز کو بھی ٹھکرا دیا ہے۔ لہذا نماز نہ پڑھنے والے یہ چلتے پھرتے جنازے ہیں، نماز نہ پڑھنے والے یہ حرکت کرتی ہوئی میتیں ہیں، نماز نہ پڑھنے والے یہ کھانے پینے والے مردے ہیں، نماز نہ پڑھنے والے یہ زندہ نہیں ہیں، یہ مردہ ہیں۔ قرآن نے زندگی کا تصور کیا پیش کیا؟ اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہنا زندگی۔ رسول بلا رہا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید ان بھاگنے والوں کو مردہ کہہ رہا ہے، جو رسول کی آواز کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں وہ مردہ ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول کی آواز پر لبیک کہہ کر میدان میں قتل ہو گئے۔ توجہ ہے، قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ خبردار مت کہو ان لوگوں کو جو فی سبیل اللہ قتل ہوئے، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ ولیکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ توجہ ہے، ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ان کی روحیں جسموں سے نکل گئیں، مگر قرآن کہتا ہے خبردار ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں۔ اور زندگی کیسی ہے کہ ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ لا تشعرون، تم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ کچھ لوگوں نے، ذہین لوگوں نے کوشش کی کہ شہید کی زندگی کا معنی سمجھیں۔ انہوں نے کہا قرآن مجید نے اس لیے شہید کو زندہ کہا ہے کہ شہید کا ذکر زندہ ہے۔ کسی نے کہا فکر زندہ ہے، کسی نے کہا کہ شہید کا راستہ زندہ ہے، طریق زندہ ہے، ہدف زندہ ہے، اس کا جو مقصد تھا وہ زندہ ہے، اس لیے قرآن نے کہا ہے شہید زندہ۔ شہید کا فکر زندہ ہے، شہید کا ذکر زندہ ہے، اس لیے کہا قرآن نے کہ شہید زندہ ہیں، ورنہ شہید تو قتل ہو گئے۔ انہوں نے شہید کی زندگی کا یہ مفہوم پیش کیا ہے
کہ شہید کو قرآن مجید نے اس لیے زندہ کہا ہے، شہید کا ذکر زندہ ہے، شہید کی فکر زندہ ہے، شہید کا نظریہ زندہ ہے، شہید کا ہدف زندہ ہے، شہید کا خط زندہ ہے، اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ لیکن اگر شہید کی زندگی کا یہی معنی تھا جو آپ سمجھ گئے ہیں، تو پھر لا تشعرون کہاں جائے گا؟ جو تمہاری سمجھ میں آ گیا، جو تمہاری سمجھ میں آ گیا وہ شہید کی زندگی کا معنی ہی نہیں ہے۔ بھائی اصغر صاحب بھائی جان یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کی مجلس مشکل بڑی ہوتی ہے، لیکن کہ یہ بطور امتحان ہوتی ہے، مجمع مختصر اور پھر وہ سم بکم عمی، تو پھر ایسا اسی لیے میں نے ایسا عنوان قرار دیا ہے جس پہ زیادہ داد کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جی انہوں نے کہا کہ شہید کی زندگی کا معنی یہ ہے کہ شہید کی فکر زندہ ہے، شہید کا ذکر زندہ ہے، شہید کا نظریہ زندہ ہے، اس لیے قرآن نے کہا ہے شہید زندہ ہے۔ مگر اگر شہید کی زندگی کا یہی معنی تھا تو پھر قرآن نے کیوں کہا کہ لا تشعرون؟ قرآن کہتا ہے تم سمجھ نہیں سکتے، تم اتنے ذہین نکلے، تم سمجھ گئے، لہذا قیامت تک کے لیے اگر کتابیں لکھی جائیں، شہید کی زندگی کا مفہوم لکھا جائے، جتنی بھی لکھ دو گے لا تشعرون کی لکیر آ جائے گی کہ تم سمجھ گئے۔ جو تم سمجھ گئے ہو وہ مطلب ہی نہیں، اور ہے یا نہیں، وہ معنی ہی نہیں شہید کی زندگی کا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہنے لگے قرآن مجید نے احتراماً کہا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، کہنا منع ہے، زبان سے کہنا منع ہے، بسم اللہ، زبان سے کہنا منع ہے، در حقیقت تو وہ مردہ ہیں، لیکن قرآن نے کہا ہے نہ، زبان سے نہ کہو۔ شہید نے کام بڑا کیا ہے، شہید نے اپنی جان دے دی ہے، لہذا احتراماً تم اس کو مردہ نہ کہو، کہنا منع ہے۔ نہیں سمجھ، لا تقولو کہنا منع ہے، لیکن اس نظریے کی، یہ سورہ آل عمران کی آیت جو ہے وہ تردید کر رہی ہے، یہ سورہ بقرہ کی تھی، اور یہ چوتھے پارے والی آیت دوسرے پارے والی آیت کی پھر اور تفصیل کر رہی ہے کہ تم کس لیے کہہ رہے ہو کہ شہید کو زبان سے مردہ نہ کہو، لیکن ہیں تو مردہ، کہنا منع ہے، احتراماً، شہید نے کام بڑا کیا ہے، شہید نے اپنی جان دے دی ہے، لہذا احتراماً اس کو مردہ کہنا منع ہے۔ لیکن اس نظریے کی قرآن مجید نے پھر تردید کر دی، فلا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار تم سوچنا بھی نہیں کہ شہید مردہ ہے۔ پہلے زبانوں پہ پابندی تھی، اب ذہن پہ بھی پابندی لگا دی، سوچ بھی نہیں سکتے کہ شہید مردہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہیں، سوچنا بھی منع ہے کہ شہید مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اور پھر ان کی زندگی کا ایک اثر بھی پیش کر دیا، کیا؟ عند ربہم یرزقون، وہ ایسے زندہ ہیں کہ اللہ سے رزق حاصل کر رہے ہیں، اللہ سے رزق حاصل کر رہے ہیں، وہ زندہ ہیں، اللہ سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ شہید زندہ ہیں اور اللہ سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ رزق کیسا؟ ایک جسمانی رزق ہے، ایک روحانی رزق ہے۔ جسمانی رزق ہے کھانا پینا، روحانی رزق ہے نیکی ثواب، یہ روحانی رزق ہے، وہ رزق حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے جو رزق حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مسلسل ہم رزق ہے جو ہم دے رہے ہیں، یہ رزق ہے وہ حاصل کر رہے ہیں،
یہ مجلس ایک رزق ہے. توجہ رہے، توجہ رہے. یہ ایک رزق ہے جو مسلسل پہنچ رہا ہے. جو مردہ سمجھتے ہیں وہ ختم درود کے قائل نہیں. اور ہے یا نہیں؟ یہ رزق ہے جو مسلسل پہنچ رہا ہے. کیوں؟ وہ رزق وصول کر رہے ہیں. یہ رزق بھیجا جا رہا ہے. مسلسل رزق ترسیل ہو رہا ہے. یہ مسلسل رزق مل رہا ہے. اور پھر رزق کے وصول کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ شہید وہی ہے جو میدان میں جا کے قتل ہو. نہیں. سورہ حج کی آیت ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ، اور وہ مہاجر فی سبیل اللہ جو ہے اس کی حالت کیا ہے؟ ماتو او قتلو، وہ مر جائیں بستر پہ تبھی موت، یا وہ میدان میں قتل ہوں. دونوں حالتوں میں. لیکن شرط اس میں کیا ہے کہ وہ مہاجر فی سبیل اللہ ہو. توجہ رہے. وہ فی سبیل اللہ مہاجر ہو، چاہے وہ بستر کے اوپر جان دے دے، وہ زندہ ہے اور رزق حسنہ حاصل کر رہا ہے. رزق حسنہ حاصل کر، اس کے لیے میدان کی بھی ضرورت نہیں، اس کے لیے قتل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا؟ صرف مہاجر فی سبیل اللہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ہے. اس ہجرت سے مراد مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنا مراد نہیں. اس ہجرت سے مراد مسافت والی ہجرت نہیں ہے، میلوں والی ہجرت نہیں ہے. اس ہجرت سے مراد من البلد الی البلد ہجرت نہیں. اس ہجرت سے مراد ہے من الباطل الی الحق. من الباطل الی الحق، جو حق کی طرف ہجرت کر رہا ہے. توجہ رہے. جو مہاجر الی الحق ہو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ میدان میں جا کے جان دے تو وہ شہید ہے. نہیں. جو مہاجر الی الحق ہے وہ بستر پہ اگر جان دے رہا ہے تو پھر بھی وہ شہید ہے. چونکہ آل محمد کی محبت حق ہے اور محبت رکھنے والا مہاجر الی الحق ہے، لہذا فرما دیا من ماتا علی حب آل محمد مات شہید. جو مہاجر الی الحق ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ میدان میں جا کے جان دے، بلکہ وہ مہاجر الی الحق بستر پہ تبھی جان تبھی موت یا میدان میں قتل برابر ہے اس کے لیے. وہ رزق حسنہ حاصل کر رہا ہے، وہ مسلسل رزق حسنہ حاصل کر رہا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ مہاجر الی الحق ہو. یہ مہاجر الی الحق ہونا یہ ہجرت مراد ہے. آل محمد کی محبت یہ حق ہے، اور خصوصاً علی مال حق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. لہذا جو مہاجر الی علی ہے جی وہ تبھی موت اگر مر رہا ہے پھر بھی وہ شہید ہے اور رزق حسنہ حاصل کر رہا ہے. رزق حسنہ حاصل کر رہا ہے. اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اتنی نیاز پکائی ہے جن کو سب دے رہے ہیں بھیج رہے ہیں، یہ رزق بھیج رہے ہیں. روحانی دنیا کا رزق ہی اور ہے، روحانی دنیا کا تو رزق اور ہے. یہ کھانا پینا جسمانی دنیا کا رزق ہے. یہ ساری دیگیں کس لیے پکا رہے ہیں؟ یہ نیاز دے رہے ہیں، یہ نظر دے رہے ہیں، یہ ختم پڑھا جا رہا ہے. یہ تو جسم سامنے پھل فروٹ رکھ کے، سامنے چاول رکھ کے آپ بھیج اس کو رہے ہیں جس کا رزق نہیں ہے. یہ شہداء
ان کا رزق کھانا پینا نہیں. توجہ ہے, اعتراض ہے, اور اعتراض بھی یہاں عرب سے ہی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم درود کے جو منکر ہیں ان کی دلیل یہی ہے کہ جب وہ کھانا پینا ان کا رزق ہی نہیں, آپ سامنے کھانا رکھ کے بھیج ان کو رہے ہیں جو کھاتے پیتے نہیں. اس لیے ختم درود بدعت کہتے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ نظر نیاز کو بدعت کہتے. لیکن ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ جسمانی دنیا کا رزق اور ہے, روحانی دنیا کا رزق اور ہے. جسمانی دنیا کا رزق ہے کھانا پینا, روحانی دنیا کا رزق ہے ثواب. توجہ رہے, ثواب. ہمیں پتہ ہے دونوں دنیاؤں میں علیحدہ علیحدہ کرنسی چل رہی ہے. یہاں دینار چلتا ہے, پاکستان میں روپیہ چلتا ہے. یہاں سے دینار بھیج رہے ہیں آپ کو علم ہے کہ وہاں دینار نہیں چلتا, لہذا بھیجنا بدعت ہے. توجہ ہے, جب اس دنیا کی کرنسی اور ہے تو بھیجنا بدعت ہے. جی آپ کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک بینک ہے, وہ بینک ادھر سے دینار وصول کرتا ہے, ادھر اس کے برابر جو اس ملک میں کرنسی چل رہی ہے اس کے برابر روپیہ دے کر بھیج کر بتلا دیتا ہے یہ فلاں نے بھیجا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ہم بھی جانتے ہیں کہ جسمانی دنیا کا رزق اور ہے, روحانی دنیا کا رزق اور ہے. ان دونوں دنیاؤں کے درمیان ایک بینک ہے جس بینک کا نام ہے فی سبیل اللہ. توجہ رہے, وہ فی سبیل اللہ والا بینک ادھر سے نظر نیاز وصول کرتا ہے. توجہ رہے, ادھر سے نظر نیاز وصول کرتا ہے, ادھر جو روحانی دنیا میں کرنسی چل رہی ہے اس کے برابر ان کو دے کر ثواب بتلا دیتا ہے. توجہ ہے, آج کویت والوں نے یہ رزق بھیجا ہے, بتلا دیتا ہے. جی اب کون نہیں بھیجے گا دینار جس کو علم ہو کہ جس کو میں بھیجنا چاہتا ہوں وہ مر گیا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ لہذا جن کے مر جاتے ہیں وہ نہیں بھیجتے, ختم درود کے منکر وہ ہیں. توجہ ہے, جن کے مر جاتے ہیں وہ ختم درود کے منکر ہیں, نظر نیاز کے منکر ہیں. جن کو پتہ ہے وہ زندہ ہیں, وصول کریں گے, وصول کریں گے. لہذا وہ پہلے ہی قبر میں اتار کر کہہ دیتے ہیں اسما افہم, سن اور سمجھ. پتہ ہے دنیا بدل رہا ہے لیکن پھر سنایا جا رہا ہے. سن اور سمجھ, سمجھایا اور سنایا اس کو جاتا ہے جو سن رہا ہو. جن کے مر جاتے ہیں وہ نہیں سناتے. لہذا یہ رزق یہ وہ نہیں بھیجے گا جس کو پتہ ہے جس کو بھیج رہا ہوں وہ مر گیا ہے, یا اس کو اس بینک کے اوپر اعتماد نہیں. توجہ رہے, لہذا ختم درود کا منکر وہ ہے جو اللہ کو عادل نہ جانتا ہو. غور ہے یا نہیں؟ جو اللہ کے عدل کا قائل ہے وہ ختم درود بھی بھیجے گا. بھیج ان کو رہا ہے جہاں پہلے بھی رزق واسع ہے. توجہ رہے, ان کو آپ بھیج رہے ہیں مسلسل, ان شہداء کو بھیج رہے ہیں جہاں پہلے بھی رزق وافر ہے. وہاں بہت ڈھیر لگا ہے رزق کا, بھیج ان کو رہے ہیں. کس نیت پہ؟ سورہ جاسیہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ من رزقناہ منا رزقا حسنا, وہ لوگ جن کو ہم رزق حسنا دے رہے ہیں وہ کنجوس نہیں ہیں. توجہ رہے, وہ رزق کو اپنے پاس روک کر نہیں رکھتے. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, وہ آگے تقسیم کرتے ہیں, کبھی چھپ چھپ کر, کبھی ظاہراً.
توجہ، تو صرف علی کے قسیم رزق ہونے پر معترض ہے، قرآن ہر شہید کو مقسم رزق کہہ رہا ہے کہ وہ آگے تقسیم کرتے ہیں، آگے تقسیم کرتے ہیں، کبھی چھپ چھپ کر، کبھی ظاہراً، مسلسل تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ منزل ہے، یہ منزل ہے شہادت کی کہ وہ آگے تقسیم کرتے ہیں۔ توجہ رہے، جو کچھ ہم بھیج رہے ہیں وہ اپنے لیے، محتاج ہم ہیں، جن کو بھیج رہے ہیں وہ مرکز ہے رحمت کا، رحمت کا مرکز ہے، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اس پہ درود بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ درود کا یہی طلب رحمت ہے نا، وہاں رحمت بھیج رہے ہو جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، اس لیے کہ وہ محل نزول رحمت ہے۔ ہم مرکز کے لیے دعا مانگتے ہیں، ہم استحقاق نہیں رکھتے براہ راست رحمت کے نزول کا، توجہ ہے یہ نہیں، براہ راست رحمت کے نزول کا ہم، لہذا ہم مرکز کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور مرکز بڑا رحیم ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ وافر رزق آگے تقسیم کرتے ہیں، کبھی چھپ چھپ کر، کبھی ظاہراً، وہ آگے تقسیم ہو رہا ہے۔ جی یہ رزق ہے جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہا ہے، یہ کانوں کا رزق ہے، یہ کانوں کا رزق، جس کی طفیل شہیدوں کے صدقے میں، اور ہے یہ نہیں، یہ شہید ہے جو آگے تقسیم کر رہا ہے، یہ کانوں کا رزق، یہ آنکھوں سے دیکھنا مومنین کا یہ رزق، آنکھوں کا رزق، یہ تقسیم ہو رہا ہے، مسلسل روحانیت کا رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ جی یہ شہادت ہے، شہادت ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ مسجد میں، ہاں یہ جانتے تھے کہ کربلا میں مارا جاؤں گا، تو آپ گئے کیوں؟ علی علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ مسجد میں میرا قاتل ہے، تو آپ گئے کیوں؟ لہذا وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ در حقیقت یہ سمجھتے نہیں کہ ہلاکت اور موت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت، ایک ہلاکت، شہادت اور ہلاکت دو قسمیں ہیں۔ اپنے سے بلند کی تمنا میں چلے جانا یہ شہادت ہے، پست کی طلب میں جان دے دینا یہ ہلاکت ہے۔ توجہ رہے، اپنے سے بلند کی خواہش میں چلے جانا، اس کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں، قربتاً اللہ، اپنی جان دے دینا یہ شہادت ہے۔ پست کی طلب میں مر جانا یہ دولت ہے، اس کی طلب میں مر جانا یہ جمادات سے ہے، اصل زر ہے، یہ جمادات سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان چوتھے درجے پہ فائد ہے، پہلے درجے پہ نبات ہے، دوسرے پہ پہلے درجے پہ جماد ہے، دوسرے پہ نبات ہے، تیسرے پہ حیوان ہے، چوتھے پہ انسان ہے۔ یہ جمادات، اس کے بعد نباتات، اس کے بعد حیوان، اس کے بعد انسان، چوتھے درجے پہ ہے انسان۔ انسان ہے ہی چوتھے درجے پہ، پہلے درجے پہ پتھر جہاں رکھ دو پڑا ہے، دوسرے درجے پہ نباتات، لمبے لمبے قد کے درخت، تیسرے درجے پہ حیوان، کھانے میں تمیز ہی نہیں اپنا ہے یا پرایا۔ توجہ رہے، توجہ رہے جی، چوتھے میں ہے انسان، چوتھے درجے پہ ہے انسان۔ انسان اگر ان تینوں کی طلب میں مر جائے تو ہلاکت ہے،
اور اپنے سے بلند کی تمنا میں چلا جائے قربتاً اللہ، تو شہادت ہے، تو شہادت ہے۔ اب توجہ رہے، جب دو قسمیں ہیں موت کی، ہلاکت اور شہادت، دو قسمیں ہیں، تو آؤ ذرا دیکھو تو صحیح قرآن مجید نے کس موت سے منع کیا ہے؟ اگر جانتے تھے تو کیوں گئے کربلا میں؟ اگر جانتے تھے امیر المومنین تو مسجد میں کیوں گئے؟ یہ کیوں کہاں ہے؟ قرآن فرماتا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، خبردار تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن نے ہلاکت کی موت سے منع کیا ہے، شہادت کی موت سے منع نہیں کیا ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو تمنا موت کرو۔ اگر تم سچے ہو تو تمنا موت کرو، تمنا موت کرو۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ توجہ رہے، علی جانتے تھے کہ مسجد میں میری شہادت ہے، اس لیے گئے۔ غور رہے، غور رہے۔ حسین جانتے تھے کہ کربلا میں میری شہادت ہے، اس لیے گئے۔ کیوں؟ جانتے ہوئے، علم ہو تو پھر شہادت ہے، اور لا علمی میں ایکسیڈنٹ ہے، شہادت نہیں ہے۔ توجہ رہے، شہادت اور خود یہ اتنی عظمت ہے کہ ظاہری طور پر پیغمبر کو نصیب نہیں، میدان میں جا کر قتل ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ یہ قسم پیغمبر کو نصیب نہیں، اور بہت بڑی بحث ہوئی کہ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جو شہید گزرے، میدان میں قتل ہوئے، اور یہ پیغمبر کو یہ عہدہ نصیب نہیں، حالانکہ ہر نبی سے افضل ہے ہمارا پیغمبر، لیکن یہ شہادت، یہ شرف شہادت والا، شہادت ظاہری، جی یہ پیغمبر کے لیے ظاہراً کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، لہذا اس پہ کتاب لکھی گئی، اور آپ کے انڈیا کے محدث دہلوی نے کتاب لکھی۔ کتاب میں سر الشہادتین میں انہوں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ شہادت حسین کو جب تک شہادت رسول نہ مانے، شہادت حسین کو جب تک شہادت رسول نہ مانے، اتنے تک ہمارا نبی دوسرے شہید نبیوں سے افضل ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے حسین منی، اس لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بڑا سلجھا ہوا مجمع ہے اور بہت ہی زیرک اس معاملے میں۔ حسین منی یہ پہلا حصہ یہ سمجھ میں آ جانے والا ہے، حسین مجھ سے ہے، میری بیٹی کا بیٹا، میرا نواسہ ہے۔ انا من الحسین، اس کا سمجھنا مشکل ہے، لیکن بڑے آسان لفظوں میں اور دو لفظوں میں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک ہے شے کا وجود اور ایک ہوتا ہے اس کی بقا۔ ایک ہے شے کا وجود اور ایک ہے اس کی بقا۔ حسین کے توجہ رہے، رسول، حسین کے رسول یہ وجود کا سبب ہے۔ توجہ رہے، حسین کے وجود کا سبب ہے رسول۔ اگر رسول نہ ہوتے، بیٹی نہ ہوتی، حسین نہ ہوتا۔ حسین کے وجود کا سبب ہے رسول، رسول کی بقا کا سبب ہے حسین۔ توجہ ہے، رسول کی بقا کا سبب ہے حسین۔ اور آسان لفظوں میں 3 شعبان کو پیدا ہوئے حسین، 4 ہجری میں پیدا، 61 ہجری میں ہے کربلا،
4 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک حسین منی، توجہ رہے، حسین منی 61 ہجری سے لے کر قیامت تک انا من الحسین۔ کربلا کا سمجھنا بہت مشکل، کربلا کا سمجھنا نہایت مشکل۔ کربلا، علماء نے لکھا ہے کربلا کی جنگ کے 2 محاذ تھے۔ پہلا محاذ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک، دوسرا محاذ عصر سے لے کر شام۔ پہلے محاذ کا سربراہ حسین، دوسرے محاذ کی سربراہ زینب۔ لیکن اگلا فقرہ، کیونکہ آپ اہل زبان بھی ہیں اور اس مفہوم کو احسن طریقے سے سمجھ پائیں گے، پہلے محاذ کا سربراہ حسین ہے، دوسرے محاذ کے سربراہ زینب ہے۔ اگلا فقرہ فرماتے ہیں کہ پہلے محاذ کے سربراہ سے جو اللہ نے کام لیا وہ حسین کی خاندانی روایت کے مطابق تھا۔ اس سے بڑا عظیم اور کوئی فکر نہیں۔ اور آپ بہت دور نکل گئے ہیں، آپ بہت سمجھدار دور نکل گئے ہیں۔ میں نے یہی عرض کیا ہے کہ پہلے محاذ کے سربراہ سے جو اللہ نے کام لیا وہ حسین کی خاندانی روایت کے مطابق تھا۔ کیا کام لیا؟ اللہ نے بیٹے لیے، بھائی لیا، بھتیجا لیا، اللہ کے راستے میں خود چلے گئے، یہی کام۔ لیکن فرماتے ہیں دین اسلام کے لیے اس خاندان میں جان دینا، بیٹے دینا، بھائی دینا کوئی انوکھی بات نہیں، یہ پہلے بھی اس خاندان میں روایت ہے جی۔ لیکن اگلا فقرہ فرماتے ہیں جو کام اللہ نے زینب سے لیا وہ زینب کی خاندانی روایت کے مطابق نہ تھا۔ کیوں؟ اس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھے، اس کو سرے بازار لایا جائے، ہائے ہائے۔ سمجھانے کے لیے فقرہ کہہ رہا ہوں، پہلے محاذ کا سربراہ جا رہا ہے حسین، دوسرے محاذ کے سربراہ کو چارج دے کر، اور زینب نے ایسے ماحول میں حسین سے چارج سنبھالا، اگر کوئی زینب کے مقام پہ اور خاتون ہوتی ماحول دے کر مر جاتی۔ جس ماحول میں جنازے رکھے ہوں، جس ماحول میں مرد کوئی نہ رہ گیا ہو، جس ماحول میں ساری بیویاں ہوں، جس ماحول میں بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو چکی، جس ماحول میں چاروں طرف دشمنوں نے گھیرا ہوا ہو، جس ماحول میں عصر کا وقت ہو، شام ہونے والی ہو، جنگل کا ماحول ہو، ایسے ماحول کو کنٹرول کرنا یہ زینب کا اپنا کام ہے۔ ہائے ہائے، فرماتے ہیں ایسے ماحول کو کنٹرول کرنا یہ زینب کا کارنامہ ہے۔ پتہ ہے کیا؟ بھائی کی شہادت کے بعد تمام بیبیوں کو، بچوں کو اکٹھا کر کے جناب زینب نے پہلا فقرہ جو کہا ہے، جناب زینب فرماتے ہیں بیبیوں میری بات غور سے سن لو، ہمارا دشمن شریف نہیں ہے۔ اس سے بڑا اور کیا مصائب؟ ہمارا دشمن شریف نہیں، وہ ابھی لوٹنے کے لیے آئے گا، لہذا تم تمام اکٹھی ہو جاؤ، تمام اکٹھی ہو۔ جب یزیدی آنے لگے نا لوٹنے کے لیے، خدا واحد کی قسم ہے بیویاں اتنی گھبرا گئیں، مخدومہ سے کہتی بی بی اب کیا بنے گا؟ ہائے ہمارا مرد تو رہ کوئی نہیں گیا ہے، وہ ظالم لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سربراہ نے دوسرا حکم جاری کیا، بیویوں ان کے آنے سے پہلے جو قیمتی مال ہے تمہارے پاس ان کو خیموں سے باہر پھینک۔ یہ ظالم لوٹنے کی خاطر آ رہے ہیں،
لہذا جس بی بی نے کوئی زیور تھار پہنا ہوا یا اتارا ہوا وہ باہر پھینکنا شروع کیا. راوی کہتے ہیں کہ حمید کہتا ہے جب ہر بی بی اپنا زیور اپنا مال قیمتی باہر پھینک رہی تھی، کس نظر سے؟ کہ ہمارا پردہ بچ جائے، یہی فکر تھی نا. لیکن حمید کہتا ہے کہ جب چوتھے خیمے کو ہم نے دیکھا، جناب زینب فرماتی ہیں خیمے کے کونے میں علی اصغر کی ماں کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی گٹھڑی پکڑی تھی. دیکھ کر کہا جناب زینب نے، سربراہ حکم دے رہا ہے کہ بھابھی ہمارا دشمن بڑا بے غیرت ہے، لوٹنے کے لیے اندر نہ آ جائے، یہ گٹھڑی بھی باہر پھینک دو. میرے باپ نے وہ گٹھڑی باہر پھینکی. نامہ نگار حمید ہے وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جب گٹھڑی باہر آئی، فوج کا ایک سپاہی آیا، اس نے اس گٹھڑی کو اٹھایا، علیحدہ لے جا کر اس نے گٹھڑی کو کھولا. ازادارو گٹھڑی کو کھول کر گٹھڑی کا مال دیکھ کر سپاہی کی چیخ نکل گئی. حمید کہتا ہے ظالموں لوٹتے بھی ہو روتے بھی ہو. وہ کہتا ہے روتا اس لیے کہ اس گٹھڑی میں سوائے بچے کے کرتے کے اور کوئی شے نہیں. خیمے نظر آتش ہوتے رہے، سیدانیاں بدلتی رہیں، ایک خیمہ باقی بچ گیا. اب سربراہ کی حیثیت دیکھیے اسلام کا نام لے کر حکومت کرنا اور بات ہے، لیکن ایسے ماحول میں جب گھر جل جائے، مرد مارے جائیں، پھر اسلام کا تحفظ کرنا، یہ زینب تک. ہائے ہائے، کیا سجاد کا کانا ہلا کے فرماتی ہو بیٹا سجاد، اور میرا مفتی اسلام بیٹا، اور میرا قاضی شریعت بیٹا، اور میرا وقت کا امام بیٹا، آنکھ کھول، پھوپھی تجھ سے مسئلہ پوچھتی. ہائے ہائے، مسئلہ پوچھتی ہے بیٹا سجاد، ان ظالموں نے سارے خیموں کو آگ لگا دی، اور تیری نہ ماؤں کے سروں پہ چادر ہے، نہ پھوپھیوں کے سروں پہ چادر ہے، نہ بہنوں کے سروں پہ چادر. ظالم لوٹ کر لے گئے، لہذا تو ہمیں فتویٰ دے، تو وقت کا امام ہے، فتویٰ دے میں کیوں نہ اس آخری خیمے میں ساری بیویوں کو لے کے جل کے مر جاؤں. ہائے ہائے. لیکن یہاں سید العلماء نے بڑا عجیب فقرہ فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مسئلہ پوچھا ہے سجاد سے، اس لیے مسئلہ نہیں پوچھا کہ جناب زینب اس مسئلے سے واقف نہ تھی. وہ فرماتے ہیں وہ عالمہ غیر معلمہ تھی، وہ جانتی تھی مسئلہ کیا ہے، لیکن کیوں پوچھا؟ ہائے ہائے. وہ فرماتے ہیں ماں اس لیے زینب بار بار سجاد سے مسئلہ پوچھتی رہی کہ اسلام میں کوئی گنجائش نکل آئے جل کر مرنے کی. میں جل کے مر جاؤں مگر بغیر چادر کے باہر نہ نکلنا پڑے. نہیں کہا پھوپھی اماں اس وقت آپ کا باہر نکلنا واجب ہے. جب یہ کہا نا آپ کا باہر نکلنا واجب ہے، جناب زینب فرماتی میں سر ننگے باہر نکلوں؟ سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں سر نیچے جھکائیں، میں آپ کا پردہ بناتا ہوں. زینب نے سر جھکایا، سجاد نے بیمار ہاتھ اٹھائے، ہاتھوں سے بال کھول کر چہرے پہ دے دی. کہا پھوپھی اماں آپ نکل جائیں. جناب زینب فرماتی ہیں بیٹا سجاد میرے چہرے کا تو پردہ بن گیا، میرے بالوں کا جو پردہ کوئی نہیں. سجاد نے خاک اٹھائی سر میں ڈال دی. کہا پھوپھی اماں ہر بی بی سے کہو یہ شکل بنائے اور نکل جائے. اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد و شاد رکھے. اور میری تقریر کا یہ آخری جملہ ہے، خدا تعالیٰ اس گھر کو آباد و شاد رکھے. بطول کے گھر کے اجڑنے کے صدقے میں خدا جانتا ہے جناب زینب نے فتویٰ پانے کے بعد، ہمارے مذہب کے عالم ہیں علامہ حسین بخش صاحب، انہوں نے لکھا ہے جب جناب زینب خیمے سے باہر نکلنے لگیں، بغیر چادر کے نکلنے لگیں، تو ابھی قدم باہر نہیں رکھا تھا کہ خیمے کے دروازے پر جناب زینب کے پاؤں پہ ٹھوکر لگی. پوچھا کون ہے؟ کہا میں تیری بھتیجی کبرا ہوں.
گھبراؤں کیوں بیٹی؟ کہا ظالم چادر چھین کر لے گئے، میں نے خاک سے اپنا پردہ بنایا ہوا ہے۔ کہا بیٹی اٹھو، باہر نکلو، باہر نکلو۔ عزادہ رو پہلا قدم خیمے سے جناب زینب نے بغیر چادر کے باہر رکھا۔ علماء کا اس روایت پر اتفاق ہے کہ جناب زینب نے پہلا قدم خیمے سے باہر رکھا اور مقتل کو دیکھا۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مقتل کو دیکھ کر نہ حسین کو بلایا، نہ علی اکبر کو بلایا، نہ عباس کو یاد کیا۔ زینب دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے فرماتی ہے واہ حجابا، ہائے او میرا پردہ۔ زینب علی اکبر کو بھول گئی، زینب عباس کو بھول گئی، پردے میں کہا کہ ہائے میرا پردہ۔ خداوند تعالی اس پردے کے صدقے میں آپ کے پردوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بجاہ محمد وآل الطاہرین۔ اللہم انت عالم بسرائرنا فاصلحا، انت عالم بذنوبنا فاغفرها، انت عالم بحوائجنا فاقضها، انت عالم بمہماتنا فاکفها، انت عالم بأعدائنا فالکهم، وانت عالم بامراضنا فاشف عنها، یا کافی المہمات، یا قاضی الحاجات، بحق شہداء کربلا ثبت قلوبنا علی دینک بجاہ محمد۔